اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج ہم ایک اہم ترین سیریز جو اسلامی احکام میں ایک بڑی اہم چیز ہے زکوٰۃ، اس پر ایک سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، اور اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ العزیز تمام فقہی مضامین پر، جو فقہی مباحث ہیں ان پر ہم بات کریں گے۔ اچھا، پہلے ایک امپورٹنٹ بات آپ لوگ سمجھ لیں، یہ جو کچھ یہاں پر ہم بیان کریں گے یہ نہ کوئی فتویٰ ہے اور نہ کوئی کسی مسلک کی نمائندگی ہے، بلکہ یہ ایک تعلیم و تربیت کی کلاس ہے جس میں ہم، اور یہ کسی ایک مذہب اور مسلک، فقہی مذہب اور مسلک کی نمائندہ کلاس بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں ہم تمام مذاہب جو ہیں، مذاہب اربعہ، ان کی، اور بعض مقامات پر مذاہب خمسہ، ان کی آراء آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، دلائل کے ساتھ رکھیں گے۔ اور اس پوری سیریز کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو وسیع تر تناظر میں دیکھنا۔ ہمارے ہاں چونکہ ہر شے کو بڑا لیمیٹڈ اور بڑا نیرو اس سینیریو میں ہم دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، تو اس سے نکل کے وسیع تر تناظر میں دیکھنا، غور و فکر کو پروموٹ کرنا، غور و فکر کی عادت ڈالنا۔ اور ایک بات اور بھی سوال سے ذہن نشین رکھیے، اس کا مقصد کسی بھی فقہی مذہب کو نگیٹ کرنا نہیں ہے۔ مثلا اب میں فقہاً حنفی ہوں، اور اگر ہم کسی بات میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو یہاں پر بات کرتے ہوئے ترجیح دے دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ حنفیت نگیٹ ہو گئی ہے، یا کسی بھی فقہی نقطہ نظر کو نگیٹ کرنا۔ ہمارے ہاں باقی مکاتب فکر کے لوگ ہیں، تو کسی بھی نقطہ نظر کو نگیٹ کرنا مقصود نہیں ہے۔ تیسری ضروری بات یہ بھی ذہن نشین رکھ لیجئے کہ ہمارا یہاں منہج کیا ہوگا۔ ہم تین چیزوں کو بنیادی حیثیت سے لیں گے۔ سب سے پہلے ہر شے کو ہم قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، چونکہ قرآن اساس اور بنیاد ہے۔ دوسری، اس کے بعد ہم سنت سے چیز کو لیں گے۔ اس کے بعد ہم اگر کہیں اس مسئلے پر کوئی اجماعی کیفیت کہیں واقع ہوئی ہے تو اس اجماع کو لیں گے، اور اگر اجماعی کیفیت نہیں ہے، اختلافی کیفیت ہے، تو وہاں پھر ہم فقہی مذاہب کو لے لیں گے کہ فقہی مذاہب کون سے ہیں۔ اہل سنت میں 4 فقہی مذاہب ہیں، اور 5واں جو ہے وہ شیعہ اثنا عشری ہے۔ تو ہم ان تمام فقہی مذاہب کو لے لیں گے اور سب کے دلائل آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے، نہ کسی کو ترجیح دیں گے، نہ کسی کی تردید کریں گے، اور اگر بعض مقام میں ڈسکشن کا تقاضا ہوا تو کسی ایک کو ہم اس کی ترجیح پر بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے آج چونکہ زکوٰۃ کا آغاز کرنا ہے، تو ہمارے جو ناظرین ہیں وہ یہ بات سمجھ لیں، سب سے پہلے جس موضوع کو آپ نے پڑھنا ہے اس کا مطلب آپ کو پتہ ہو۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ بہت سارے لغوی معنی ہیں، لیکن 2 بنیادی بڑے لغوی معنی ہیں جس میں باقی تمام معنی آ جاتے ہیں۔ پہلا زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاکیزگی یا طہارت، پاک کرنا، اور دوسرا زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے بڑھوتری۔ ان دونوں لغوی معنی میں یہ والا لفظ جو زکوٰۃ ہے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، دونوں معنی میں۔ مثلا قرآن مجید کی جو سورہ الشمس ہے، سورت نمبر 91، اس کی 9 نمبر آیت میں یہ لفظ بیان ہوا ہے، قد افلح من زکاہا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تو لفظ آیا ہے زکاہا، قد افلح من زکاہا۔ پھر اسی طرح سورہ الاعلیٰ 89 سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 14، اس میں قرآن مجید میں آیا قد افلح من تزکا۔ یہ دونوں پاکیزگی کے معنی میں، وہ فلاح پا گیا جس نے صفائی کر لی، جس نے تطہیر کر لی، نفس کی تزکیہ کر لیا۔ اور دوسرا اس کا معنی بڑھوتری ہے۔ ہاں، ایک اور بھی قرآن مجید میں یہ آیا ہے، یہ آیا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 103 میں۔ التوبہ اس کی آیت نمبر 103 میں یہ آیا ہے، اور بڑی صریح معنی میں آیا ہے، جس میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ ان سے صدقات لیجیے اور ان کو پاک کیجیے، وتزکیہم بہا، یعنی اس کے ذریعے ان کو پاک کیجیے۔ تو یہ 3 معنی جو ہیں اس کے لغوی معنی، یہ 3 آیات میں نے بیان کر دی۔ بڑھوتری میں جہاں تک ہے اس کا لغوی معنی ایک یہ بھی ہے کہ یہ مال کو بڑھاتی ہے، آگے چلاتی ہے، اس کے اندر مال میں ایکسٹینشن کا باعث ہے، اس کے اندر اس کی بڑھوتری ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ بڑی لاجیکل بات ہے، مال بڑھوتری۔ اس کے لیے آپ کو اس کے کانسیپٹ پر 1 منٹ توجہ کرنی ہے۔
زکوٰۃ یہ ہے، آگے ہم اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے اس میں بیان کریں گے تفصیل سے۔ زکوٰۃ یہ ہے کہ مال کا مخصوص حصہ نکال کر غریبوں کو دیا جاتا ہے۔ اب جو الحاد ملحد لوگ ہیں آج کل بڑے پاپولر ہیں اور بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ تو کمی ہے، تم اسے بڑھوتری کیسے کہہ سکتی ہو؟ اب اس کو میں لاجیکلی بتاؤں، بڑھوتری ایسے ہے کہ زکوٰۃ میں امیر لوگ جو مال غریبوں کو دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے غریبوں کی پرچیز پاور بڑھتی ہے، اور جب پرچیز پاور بڑھتی ہے تو اس سے وہ مال انہی امیروں سے جا کے خریدتے ہیں۔ تو یوں ایک سرکل بنا دیتی ہے زکوٰۃ، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بڑھوتری کا باعث ہے، کمزوری کا باعث نہیں۔ اور یہاں ایک بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ میں پھر آپ کو شیئر کروں۔ پاکستان میں 2005 میں زلزلہ آیا تھا، ٹھیک ہے؟ اب اس زلزلے میں ریکارڈ ڈونیشن ہوئی، پاکستانیوں نے دی پوری دنیا سے۔ تو اب ہوتا کیا ہے، اب اس ڈونیشن سے جو کہ لوگوں نے اپنے زکوٰۃ کے مال سے دی، صدقات کے مال سے دی، اس ڈونیشن سے ان لوگوں کو جو ڈپرائیوڈ تھے ان کا پرچیزنگ پاور بڑھی، کسی نے ٹینٹ خریدے، کسی نے خوراک خریدی، کسی نے کچھ خریدی۔ تو رپورٹس یہ آئیں کہ جو بزنس والیوم تھا وہ ملٹیپل ہو گیا، یعنی وہ زکوٰۃ جو انہوں نے دی تھی وہ کئی گنا ہو کے ان کے پاس واپس پلٹ آئی۔ چونکہ ڈیزاسٹر ہوا، اتنی زیادہ پرچیزنگ ہوئی، تو پورا کا پورا ایفیکٹ اس کا اکانومی پر یوں پازیٹیولی آیا۔ تو میں نے لاجیکلی یہ بتایا آپ کو کہ زکوٰۃ جو ہے یہ بڑھا دیتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر احادیث کے اندر بھی اشارہ یہ بڑھاتی ہے، وہ کیسے بڑھاتی ہے وہ سن لیں۔ حدیث پاک کے اندر یہ ہے، اور اس کو زکوٰۃ کی حکمت کے اندر بھی ہم بیان کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ ایک کلا ہے۔ پرانے دوروں میں کلے ہوتے تھے رہائش گاہوں کے ارد گرد، اور وہ ان کو محفوظ کر دیتے تھے باہر کے جنگجوؤں سے۔ تو زکوٰۃ ایک کلا ہے جو آپ کے مال کو محفوظ کر دیتا ہے ہر شیطان سے، ہر نقصان پہنچانے والے سے، ہر شیطانی قوت سے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو اس سینس میں جب اس کا نقصان نہیں ہو رہا تو الٹیمیٹلی ظاہر ہے وہ فائدے کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک معنی بنتا ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہم نے ان دو حوالوں سے بیان کیا۔ اب اسی کے ساتھ ایک تیسری چیز جو بیان کرنا مقصود ہے، اس کے بعد پھر ہم زکوٰۃ کے جو ہے اصطلاحی معنی اس پہ چلے جائیں گے۔ وہ آپ سمجھ لیں، وہ ہے زکوٰۃ کی حکمت۔ اس کی حکمت کیا ہے، یعنی زکوٰۃ دی کیوں جاتی ہے؟ چونکہ اس کے ساتھ اس کا ریلیونس بن رہا ہے، میں اس لیے لغوی معنی کے ساتھ بتا دیتا ہوں۔ اس کی حکمت کو ذرا سمجھ لیں۔ اس پر صرف مختصر ہم نے 2 حدیثیں بیان کرنی ہیں۔ اس کی جو حکمت ہے وہ سمجھ لیں۔ اس حوالے سے پہلی چیز میں نے عرض کر دی کہ اس کو ایک محفوظ قلعہ کہا گیا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کے لیے محفوظ قلعہ ہے، اور اس کے لیے حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اموال کو زکوٰۃ کے ذریعے، مریضوں کو صدقہ کے ذریعے، اور بلاؤں اور مصیبتوں کو دعا کے ذریعے ٹالو اور ان کو دور کرو۔ تو اس سے یہ بالکل واضح ہوتی ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو محتاج اور فقراء ہوتے ہیں، اس کا ایک اور پہلو حکمت، جو اس کی ایک اور حکمت ہے وہ یہ ہے کہ جو محتاج اور فقراء ہوتے ہیں، اس حوالے سے طبرانی کی ایک بڑی اہم حدیث ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے یہ، اور امام ابو نعیم نے بھی اس کو بیان کیا، خطیب بغدادی نے بھی۔ وہ یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جو فقراء ہوں گے ان کی وجہ سے جو امراء ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا۔ وہ اللہ کے حضور یہ شکایت کریں گے کہ باری تعالیٰ تو نے معیشت میں فرق رکھا، جس طرح قرآن کہتا ہے کہ سب کی معیشت ایک نہیں، پھر اس کے بعد تو نے اے باری تعالیٰ ہمارا معاشی حق ان کو دیا، اور ان کو یہ حکم دے دیا کہ اور ہمیں یہ بتا دیا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، وفی اموال حق معلوم للسائل والمحروم، یہ دونوں لفظ ہیں قرآن میں۔ تو نے ہمارا حق ان کو دیا، لیکن انہوں نے اپنا حق ہمیں واپس ادا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا کہ مجھے میری عزت کی قسم، میں آج اغنیاء کو اپنے سے دور کر دوں گا اور فقراء کو اپنے قریب کر لوں گا۔ لہٰذا اس کو ذہن نشین رکھیے کہ یہ ایک جو ہے اپنا محفوظ کا قلعہ ہونے کے ساتھ ساتھ، حفاظت کا قلعہ ہونے کے ساتھ ساتھ، یہ جو ہے یہ باعث نجات ہے۔ اس کی دوسری حکمت یہ ہے کہ باعث نجات ہے۔ تیسرا ایک اور پہلو ذہن نشین رکھ لیجئے کہ جو زکوٰۃ ہے یہ احسان نہیں ہے، یہ حق ہے۔ یہ ذہن نشین رکھیں۔ آپ اگر کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ اس کے احسان نہیں کر رہے،
اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ آپ حق اور فرض ادا کر رہے ہیں. یہ عین ممکن تھا کہ یہ معیشت اللہ اس کے اپنے رزق میں دے دیتا، مگر حکمت الہی یہ ہوئی کہ آزمائش کے طور پہ اس کی معیشت اٹھا کر کسی دوسرے کو دے دی گئی. اب آزمائش یہ ہے کہ کیا وہ اپنی معیشت کا وہ حصہ اس کو واپس پلٹاتا ہے جو اللہ نے دیا، اور اس کے لیے خاص لفظ قرآن نے استعمال کیا. یہ دو آیات ذہن نشین رکھیے، سورہ المعارج کی آیت نمبر 24-25، آیت 24-25، یہ بڑی اہم آیات ہیں، اس کو ذہن نشین رکھیے. اس میں لفظ آیا ہے حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے، متعین حق ہے جو سائل اور محروم کے لیے. اور دوسری سورہ الزاریات کی آیت ذہن میں رکھیے، یہ سورہ الزاریات کی آیت نمبر 19 ہے. اس میں لفظ آیا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. تو دونوں آیات میں ایک ہی لفظ آیا اور وہ لفظ ہے حق. کہیں پر احسان کا لفظ نہیں آیا. قرآن جہاں پر احسان لاتا ہے وہاں پر احسان لاتا ہے. تو لہٰذا سال گزرنے کے بعد مال پر زکوٰۃ دینا یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ کر لیا جائے تو جی بڑا اچھا ماشاءاللہ ہونا چاہیے، نہیں، بلکہ یہ فرض ہے اور یہ حق ہے. اور اگر کوئی اس کو ادا نہیں کرتا تو گویا وہ اپنے حق کو قضا کر رہا ہے اور اپنے فرض کو ادا نہیں کر رہا.